یہ دنیا معصوم بھولے اور بیوقوف لوگوں کی بالکل بھی نہیں ہے. یہ دنیا ہوشیار، چلاک اور تیز لوگوں کی ہے. تو اس دنیا میں اگر رہنا ہے نا تو دنیا کے طور طریقے اپنانے ہوں گے اور تھوڑی بہت سمجھداری اور ہوشیاری تو ضرور اپنانی ہوگی. ورنہ کیا ہوگا کہ یہ دنیا آپ کو پیچھے چھوڑ کے خود آگے نکل جائے گی. وقت بہت تیز دوڑ رہا ہے اور آپ کو اس وقت کے ساتھ ساتھ ہی چلنا ہے، تبھی آپ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی چیز ڈسکس کرنے جا رہی ہوں کہ کس طرح سے ہم تھوڑی سی ہوشیاری، تھوڑی سی چلاکی، بہت زیادہ چلاک نہیں ہونا، ڈیڑھ ہوشیار بھی نہیں ہونا، بس تھوڑی سی چلاکی اور تھوڑی سی سمجھداری کے ساتھ آپ نے اس دنیا کا مقابلہ کرنا ہے. اور وہ کس طرح سے کرنا ہے اس کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی. بٹ اس سے پہلے اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اینڈ شیئر کر کے کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. اچھا، پوائنٹ نمبر 1 یہ کہ سمجھدار ہونے کے لیے نا میرا خیال ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ نے اچھا ہی بننا ہے. ٹھیک ہے، اچھے رہنا ہے، اچھا سوچنا ہے، پازیٹیو رہنا ہے. کیونکہ اگر آپ نیگیٹیوٹی میں چلے گئے تو پھر آپ کبھی بھی سمجھداری کا ثبوت نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، جتنا آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ سمجھدار لیں گے. ہاں، لیکن وہ جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آؤٹ آف دا وے نہیں جانا، اپنا نقصان نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ سٹریس میں چلے جائیں لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں. بس آپ نے اچھائی کرنی ہے، اچھائی پھیلانی ہے، کیونکہ وہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ پازیٹیو بھی ہونے والی ہے اور اس سے آپ کا اپنا بھی فائدہ ہونے والا ہے. تو سب سے زیادہ سمجھداری یہی ہے کہ اچھے رہیں، اچھے بنیں اور لوگوں سے انکساری عاجزی سے جھک کے ملیں. لیکن اتنا زیادہ نہیں جھکنا، اتنا زیادہ اچھا نہیں بننا کہ لوگ آپ کی پیٹھ پہ کھڑے ہو کے کام کرنا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے نا پائیدان بنا لیں. ایسا بالکل نہیں کرنا. بس آپ نے پازیٹیو ہو کے ہر کام کرنا ہے اور پازیٹیو ہو کے سوچنا ہے. آپ نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کو لوگ کہتے ہیں جی بہت سمجھدار ہے، ہر کام بڑا سوچ سمجھ کے کرتا ہے اور لوگوں جو ہے نا ان کے ارد گرد رہتے ہیں، انہیں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ان میں کیا وجہ ہوتی ہے؟ ان کے نہ تو کوئی 3 کان ہوتے ہیں، نہ ان کے 2 سینگ ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہم جیسے ہی عام لوگ ہوتے ہیں. لیکن وہ ہر کام بہت سمجھداری کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، سوچ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. ایک دم سے کسی بھی چیز پہ ریئیکشن نہیں دے دیتے، کسی بھی چیز پہ بہت زیادہ ہائپر نہیں ہو جاتے یا کسی پہ ایک دم اپنے ایموشنز کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ یہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. سب سے بڑی چیز ایموشنز کے ساتھ ساتھ کنٹرول میں رکھنے والی کیا ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. اس وقت اپنی زبان کھولتے ہیں، اس وقت بولتے ہیں جہاں ان کو لگے کہ یہاں پر مجھے بولنا چاہیے. اور یہی میرا پوائنٹ نمبر 2 بھی ہے کہ جو بھی بات کریں سوچ سمجھ کے بات کریں، موقع مناسبت سے بات کریں. جس موقع پہ آپ کو جو بات کرنی ہے وہ بات کریں، جہاں پہ جس طرح کا ریئیکشن دینا ہے وہی ریئیکشن دیجیے. یہ نہیں کہ ہر جگہ پہ آپ نے اپنا ریئیکشن ضرور دینا ہے، آپ نے ہر بات پہ جواب ضرور دینا نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا. سو ہمیشہ سوچ سمجھ کے جواب دیجیے، کیونکہ بات آپ کر دیں گے اس کے بعد اس کے اثرات جو ہے نا وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ دنیا نا ان لوگوں سے خود بخود دور ہونا شروع ہو جاتی ہے جو ایک دم سے کسی چیز پہ ریئیکشن دیتے ہیں، بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں میں آپ نے شامل نہیں ہونا، بلکہ آپ نے ان سمجھدار لوگوں میں شامل ہونا ہے جو ہمیشہ اپنے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں، اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھتے ہیں، اپنے غصے پہ کنٹرول رکھتے ہیں. دیکھیں، زبان کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے غصے پہ بھی کنٹرول رکھنا ہے. کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، تو الٹیمیٹلی آپ جو ہے نا کچھ سے کچھ بولتے چلے جائیں گے اور لوگ آپ کو بیوقوف سمجھیں گے. ٹھیک ہے، تو زیادہ بولنے والا اور زیادہ جلدی ریئیکشن دینے والا انسان بھی بیوقوف سمجھا جاتا ہے. تو وہ بھی آپ نے نہیں بننا، آپ نے سمجھدار ہونا ہے، بالکل سوچ سمجھ کے ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے. الفاظ کا چناؤ بہت سوچ کے کرنا ہے، کیونکہ جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے نا یہ آپ کے سمجھ لیں کہ تربیت کو بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کے اندر کو بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اندر سے کیا ہیں. اچھا، بعض لوگ نا اتنے چلاک اور اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ وہ پھولوں میں لپیٹ کے جوتا مار لیتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو یہی والے لوگ آپ نے بننا ہے جو اپنی بات بھی کہہ دیں اور دوسروں کو بری بھی نہ لگے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بہت اچھی کوئی بات کہہ دی لیکن آپ کا بات کرنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ اگلے کو انداز ہی برا لگ گیا. چاہے بعد میں اسے سمجھ آئی ہو کہ بات تو ٹھیک کی تھی، لیکن انداز اتنا برا تھا کہ دوسرے کو وہ برا لگ گیا. تو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ان لوگوں میں سے بننا ہے جو سمجھدار ہوتے ہیں، چلاک ہوتے ہیں، جو پھولوں میں لپیٹ لپیٹ کے مار دیتے ہیں اور اگلے کو پتہ بھی نہیں چلتا. وہ پھول ہی محسوس کرتا رہتا ہے، اس کی خوشی سے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اندر سے مجھے اس نے کیا بات کہہ دی ہے. پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے جناب کہ لوگ جو ہے نا وہ ہمیشہ ان کی تعریف کرتے ہیں جہاں سے انہیں کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کبھی بھی مت سوچیں کہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کے ارد گرد رہیں گے، آپ کی تعریف کریں گے، بلکہ جب ان کو آپ سے فائدہ ہو رہا ہوگا نا تو تبھی وہ آپ کی تعریف کریں گے. سو لوگوں کی جھوٹی تعریفوں میں کبھی مت جائیں.
اور یہ دیکھیں کہ کس کو مجھ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، تبھی یہ میری تعریف کر رہا ہے. ادروائز کوئی یہاں پر اس دنیا میں سمجھ لے کوئی کسی کا نہیں ہے، کوئی کسی کی اچھائیاں بیان نہیں کرتا، کوئی کسی خوشیوں میں خوش نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اتنا اسمارٹ ہے جو آپ کی بار بار تعریف کر رہا ہے، تو یقین کیجئے کہیں نہ کہیں پہ ایسا ہے کہ وہ آپ سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اس پہ آپ فوکس کیجئے. ہاں، لوگوں کے ساتھ، جیسے کہ میں ہمیشہ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی آپ نے ضرور کرنی ہے، لیکن اگر کوئی آپ کی بہت زیادہ تعریف کر رہا ہے، بہت زیادہ چاپلوسیاں کر رہا ہے، تو یقین کیجئے وہاں پہ اس کا کوئی مفاد ہوگا. سو بس آپ نے اس بات پہ بھی دھیان دینا ہے کہ کون آپ سے جو ہے نا اپنے ذاتی مفاد کے لیے مل رہا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں نے جہاں تک آبزرو کیا نا، لوگ اپنے مفاد کے لیے آپ سے مل رہے ہوتے ہیں. جس کو جہاں تک آپ سے فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ اس ٹائم تک آپ سے ملتا ہے. جہاں پہ اس کو لگتا ہے کہ بس اب میرا فائدہ ختم ہے، اب مجھے اس سے مل کے کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا، وہیں پہ وہ آپ سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دے گا، آہستہ آہستہ رابطے بھی ختم کر دے گا اور آپ سے بات چیت کرنا بھی ختم کر دے گا. میں ایک اور چیز آپ کو کہوں کہ بہت زیادہ آپ نے دل نہیں لگانا. دنیا تو دل لگانے کی جگہ ہے ہی نہیں، اور لوگوں سے تو بالکل آپ نے دل نہیں لگانا، کیونکہ لوگ جو ہے نا یہ تو بالکل دھوکہ ہی دے کے جائیں گے. اچھا، نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جہاں پہ آپ کو لگے نا کہ زندگی میں اب جو ہے نا کوئی پرابلمز آ رہے ہیں، یا مجھے لوگوں سے ملنے جلنے میں، لوگوں سے بات کرنے کے بعد کوئی مسئلہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے بہت زیادہ ملنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد نا بہت زیادہ مسائل آنا شروع کر دیتے ہیں. خاص طور پہ جن کی بہت بڑی فیملیز ہوتی ہیں نا، اس میں یہ بات آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ بہت زیادہ ملنا جلنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد نا ایک وقت ایسا آتا ہے جہاں پہ نا تھوڑا سا یہ والا کرائسس آ جاتا ہے کہ بہت زیادہ نا نیگیٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے. بہت زیادہ ایک دوسرے کی بات میں انوالومنٹ کے بعد نا بہت زیادہ ایسے پوائنٹس آ جاتے ہیں، اس پہ لڑائی جھگڑے ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ نا آپ نے خود کو روک لینا ہے. ٹھیک ہے، سمجھداری، عقل مندی یا چلاکی کہہ لیں، وہ اسی میں ہی ہے کہ آپ نے وہاں پر خود کو تھوڑی دیر کے لیے اسٹاپ کرنا ہے. سب چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کر لینا ہے. چیزوں کو آپ نے خود سے اسٹریم لائن ہوتا دیکھنا ہے کہ چیزیں کس طرح سے خود ٹھیک سمت کی طرف جانا شروع کر دیں. بعض دفعہ نا ہمیں خود بھی کوشش نہیں کرنی ہوتی کہ ہم چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، انہیں وقت پہ اور حالات پہ چھوڑ دینا ہوتا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی. اور جب وہ ٹھیک ہو جائے نا، اس کے بعد آپ دوبارہ سے مین اسٹریم پہ آئیے، آپ دوبارہ سے سامنے آئیں. ٹھیک ہے، لیکن کچھ وقت کے لیے آپ نے خود کو سمجھ لیں کہ آپ نے روپوش ہو جانا ہے. میں کہتی ہوں جب کوئی نیا کام شروع کریں نا، اسپیشلی جب آپ کوئی کام کرنا شروع کریں، کوئی چیز ایسی شروع کریں جو آپ نہیں چاہ رہے کہ ابھی آپ کسی کو بتائیں، تو بالکل مت بتائیں. جب تک آپ اس میں کامیاب نہیں ہو جاتے بالکل مت لوگوں سے ڈسکس کریں، کیونکہ لوگ جو ہے نا اس میں آپ کو یہ بات ضرور کہیں گے کہ ایسے نہیں، ایسے کر لو، یہ تو تم نے غلط کر لیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. سو کوئی نیا کام شروع کریں اسپیشلی، تو تھوڑی دیر کے لیے پردے کے پیچھے چلے جائیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے کام کو ٹائم دیں، کیونکہ پھر آپ لوگوں کی باتوں پہ اگر دھیان دیں گے تو پھر آپ اپنے کام پہ دھیان نہیں دے سکتے. یا جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر کچھ ایسے ایشوز آ رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہر بات پہ کوئی نہ کوئی پرابلم بننا شروع ہو گیا، تب بھی آپ پردے کے پیچھے چلے جائیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا چھپا لیں، چیزوں کو خود سے ٹھیک ہونے دیں، اور اس کے بعد آپ سامنے آئیے. تو انشاءاللہ آپ کو لوگ سمجھدار بھی کہیں گے. چلاکی بہت زیادہ نہیں چلنی، چلاک انسان مار کھا لیتا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ بات آپ کو بتاؤں، جو بہت زیادہ اوور سمارٹ بن رہا ہوتا ہے نا وہ مار کھاتا ہے، اور جو بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، وہ بھی مار کھاتا ہے. اس کے بیچ میں آپ نے رہنا ہے. ٹھیک ہے، بیوقوفی اور چلاکی کے بیچ میں ایک چیز آتی ہے، وہ ہوتی ہے سمجھداری. سمجھداری کا ثبوت دینا. اچھا، نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ بہت زیادہ میٹھا جو ہے نا اس کو بھی لوگ نگل جاتے ہیں، اور بہت زیادہ کڑوا بھی جو ہے نا اس کو لوگ اگل دیتے ہیں. بہت زیادہ میٹھا بھی نہیں بننا. ٹھیک ہے، ہر وقت بہت اچھا نہیں بننا. جہاں پر اچھا بننا ہے صرف وہاں پر اچھا بننا ہے. دنیا دکھاوے کے لیے یا اس کے لیے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، ہر وقت اچھا بننے کی کوشش مت کیجیے. آپ بہرحال انسان ہیں، آپ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، ہم میں کمیاں بھی ہوتی ہیں. ہم اگر اپنے آپ کو ہر وقت اچھا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے ہم بہت اچھے ہیں، ہم بالکل پرفیکٹ ہیں. تو جناب پرفیکٹ تو صرف میرے اللہ کی ذات ہے. ہم انسانوں میں تو بہت زیادہ سمجھ لیں آپ کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں.
تو ہم پرفیکٹ کبھی نہیں ہو سکتے. ہر وقت پرفیکٹ بننے کی کوشش مت کیجیے. سمجھداری کے ساتھ جو ہیں جیسے ہیں اس طرح رہیے, ٹھیک ہے. جہاں پر عقل مندی دکھانی ہے وہاں پہ ضرور دکھائیے. جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سمجھداری عقل مندی سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, وہاں پہ پلیز ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں. لاسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں, اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے جناب کہ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے, وہ بڑی بیوقوفی کرتے ہیں. کیونکہ آپ جس وقت جس سینیریو میں ہوں گے نا, اس میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوگا وہ دوسرے بندے کے ساتھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. سو بس یہ کوشش کریں کہ آپ نے جو ہے نا سمجھداری کے ساتھ کسی بھی وقت کو, کسی بھی موقع کو, کسی بھی چیز کو ہینڈل کرنا ہے. نیگیٹیوٹی میں جائے بغیر, یہ سوچے بغیر کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو بس میں اب جو ہے نا بالکل ڈاؤن ہو جاؤں یا میں ڈپریشن میں چلا جاؤں, تو ان چیزوں سے آپ نے دور رہنا ہے. تو یہ تھی جناب میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کمپلیٹ واچ کیا کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے مجھے اور بھی ٹاپکس بتائے ہیں انشاءاللہ میں اس پہ بھی ویڈیو بناؤں گی. تو چلیں جناب ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی. اور جب تک کے لیے آپ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ اینڈ اللہ حافظ.